بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو فرسٹ ایئر کا چیپٹر چل رہے ہیں اور اس کے اندر میں نے ریڈنگز کروا دی تھی فاقہ میں روزہ اور اس کے بعد ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ ان دونوں کی ہم نے ریڈنگز کر لی ہوئی ہیں، آپ ویڈیوز موجود ہیں چینل کے اوپر۔ ہمیشہ کی طرح وہی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے، کنٹینٹ کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے سرکل میں۔ یعنی جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی اپنا سلیبس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے یعنی میٹرک کے یہ ایگزامس کے بعد کچھ نہیں پڑھا تو رائٹ مومنٹ ہے، ابھی سے شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام کنٹینٹ فزکس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، میتھ کا ہم نے ٹرائیگونومیٹری سے شروع کر دیا ہوا ہے، اردو بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، ترجمہ القرآن اور اسلامیت بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور باقی سبجیکٹس بھی انشاءاللہ کمپیوٹر کے بھی ہم کنٹینٹ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو کنٹینٹ میں آپ کو کیوری ہوگی آپ کو اس ویڈیو کے چینل کے اندر مل جائے گا، تو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ہم چلتے ہیں، اب دیکھیں میں نے آپ کو ریڈنگ کروایا فاقہ میں روزہ۔ جو بچہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا اس کو خلاصہ تو سمجھ لگ جائے گا۔ خلاصہ جب سمجھ لگ گیا، یہ یعنی کہ اس کو پورے کہانی کی ایک سیکوینس سمجھ لگ گیا، اب ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصے کا جو طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے وہ ہم نے اس کے مطابق لکھنا ہے، میں نے پوائنٹس بنایا ہے۔ اچھا، خلاصے کے پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ 10 12 13 پوائنٹس یاد ہے نا، تو یہ دیکھیے یہ خلاصہ کتنا لمبا ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ گیا، یہ پورا پیج آیا اور یہ یہاں پر آگے ختم ہوتا ہے۔ اب اوبویس بات ہے، خلاصے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی مین باتیں آپ لکھ دی جائیں جس میں ایک سیکوینس بھی بن جائے اور پوری کہانی سمجھ بھی لگ جائے۔ تو میں اس کو پچھلی جو ہمارے پاس اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ میں نے اس کا بھی پوائنٹس بتا دیے تھے، اس کے بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ ساتھ جو نیکسٹ ہمارے پاس ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، اس کا بھی بنا دیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو حوالہ متن آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے۔ یہ حوالہ متن خواجہ حسن نظامی اور سبق کا عنوان فاقہ میں روزہ۔ دیکھیں میں نے نا یہاں پر سیاق و سباق نہیں لکھا ابھی، میں آپ کو بتاتا ہوں سیاق و سباق کیا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق وہ چیز ہے کہ آپ نے جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے آئے گا نا، ایک تشریح کے لیے پیراگراف آئے گا، اس میں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ حوالہ متن تو یہ لکھ دیا گیا ہے، سیاق کا مطلب ہوتا ہے اس پیراگراف سے پہلے جو لکھا گیا، اور سباق کا مطلب ہے اس پیراگراف کے بعد جو لکھا گیا ہے، یعنی جو آپ کو پیپر میں تشریح کے لیے آئے گا۔ تو ہم اس کو جو ہے نا سیاق اور سباق کو بجائے کہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر پیراگراف اینڈ سے آ گیا تو کیا سباق اس کا نہیں بنے گا، یا اگر پیراگراف شروع سے آ گیا تو کیا سیاق نہیں بنے گا؟ تو اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں، اس کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک اس طرح کا سیاق و سباق بنا لیتے ہیں جو اس چیپٹر کے ہر پیراگراف کوئی بھی آ جائے، ایک پرٹیکولر چیپٹر کا، جیسے فاقہ میں روزہ ہے، اگر یہاں سے کوئی پیراگراف آ گیا، یہاں سے آ گیا، یا فار ایگزامپل اگلے پیج سے آ گیا، تو ہم اس کے لیے ایک ایسا سٹینڈرڈائز سیاق و سباق بنا کر آپ کو پرووائڈ کر دیں گے کہ جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اور وہ کہاں سے بنے گا؟ ان خلاصوں سے۔ اب ایک تیر سے دو شکار ہونے لگے ہیں، وہ کیا؟ یہ میں پوائنٹس یاد کر لوں گا، ان پوائنٹس کو الیبوریٹ کروں گا تو میرا خلاصہ بن جائے گا، انہی پوائنٹ کو ترتیب سے لکھ دوں گا، میرا سیاق و سباق بن جائے گا۔ اب میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اب میں یہاں سے شروع، چونکہ اب سب سے پہلے میں نے ایک لیسن پڑھا ہوا ہے، اب میں نے سیاق و سباق کی طرف آنا ہے۔ میں نے کہا شروع کہاں سے کیا؟ دلی میں مغلوں کی حکومت باقی تھی، اب یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا جی مرزا سلیم بہادر اور دوستوں کی محفل، یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کے اندر لکھنا ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دلی میں مغلوں کی حکومت باقی تھی اور قلعے کے اوپر مغلوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور ہر طرف جو ہے نا وہ خوشحالی موجود تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرزا سلیم صاحب جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور محفل میں بیٹھ کر جو ہے نا خوب باتیں چل رہی تھیں۔ اچانک ایک ملازم اندر سے آیا اور کہا کہ آپ کو اندر زنان خانے میں، یعنی اندر عورتیں بلا رہی ہیں آپ کو۔ مرزا صاحب اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو چہرے پر ناراضگی تھی۔ دوستوں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ابھی رمضان کا دن چل رہے ہیں، کچھ دن پہلے میں موسیقی سن رہا تھا۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ موسیقی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ اب یہ مرزا صاحب اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں، اماں جی بڑی ناراض ہوئیں، آج بھی مجھے منع کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی رمضان کے دنوں میں محفل نہ سجے گی۔ اور مرزا کے دوستوں، مرزا سلیم کی والدہ کی ناراضگی جی ہے۔ یہ دیکھیں تیسرا پوائنٹ آ گیا، مرزا صاحب کی والدہ نے جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کیا، تو مرزا صاحب نے پابندی کو قبول تو کر لیا لیکن اب ان کا جی الجھتا تھا دوستوں کے مشورے پر جامعہ مسجد تشریف لے جانا۔ ان میں ان کا ایک دوست موجود تھا، اس نے کہا حضور پریشان کیوں ہوتے ہیں، رمضان کے دن ہے تو اللہ والوں کے پاس جائیے، جامعہ مسجد میں رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں، آپ وہاں پر جا کر تشریف لائیے نا، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے دسترخوان سجتے ہیں اور کئی قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ کا دل بہل جائے گا۔ مرزا صاحب کو یہ
مشورہ پسند آیا، شام کو ہی افطاری سے پہلے مسجد میں جا کر، یہ دیکھیں نا، مسجد میں رونق دیکھ کر خوب خوش ہوئے، مسجد میں چلے گئے۔ ایسا نظارہ تھا کہ وقت کٹتا ہی نہ تھا، ہر طرف جو ہے نا دسترخوان بچے ہیں، کہیں پر لوگ افطاریاں کر رہے ہیں، محل۔ اچھا یہ دیکھیں، قلعے اور دوسرے عمرہ کے گھروں سے افطاری کا آنا، اب یہ پوائنٹ میں یہاں پر لکھ دوں گا، محل کے اندر سے بھی اور شہر کے باقی عمرہ بھی رنگ برنگے خوانوں کے اندر جو ہے نا وہ دسترخوان سجا رہے تھے، اور جو ہے نا ہر طرف رونق ہی رونق تھی، ہر کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی ذکر اذکار کر رہا تھا۔ غرض مرزا صاحب کو یہ منظر بہت بایا اور روز ہی آنے لگے۔ اور لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، حکومت کا ختم ہو جانا، مسجد کی رونق بھی ختم ہو جانا، جب مغلوں کا سورج غروب ہو گیا، انگریزوں کی حکومت آ گئی، اور ہر طرف جو ہے نا تباہی ہی تباہی تھی۔ تمام شہزادوں کو قید کر دیا گیا، کچھ جو بچے ان کو قتل کر دیا گیا، بہت مشکل سے کچھ لوگ جان چھڑا کر آئے۔ انگریزوں نے مسجد کے اندر اپنے گھوڑے سجا لیے اور استبل خانہ بنا لیا، استبل کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ مسجد جہاں پر کبھی رونق ہوا کرتی تھی اب وہاں پر کچھ موجود نہ تھا۔ بعد میں انگریزوں نے مسجد تو خالی کر دی، لیکن اب مسجد میں پہلے سے رونق کہاں، جب غریب غربا پھٹے پرانے لباس کے اندر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سارا انٹروڈکشن دے دیا، اب باقی ساری جو کہانی جو اب آگے چلے گی نا وہ مرزا شہروز ہے۔ مرزا شہروز جو ہے نا وہ اصل میں مرزا سلیم جو شروع والے ہم نے کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی نا ان کے بھانجے تھے، یہ بھی اپنے ماموں کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ جب حالات خراب ہوئے تو مصنف کہتے ہیں، جو اس کے مصنف ہے حسن نظامی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے مرزا شہروز سے ملاقات میں پوچھا کہ جناب اپنے حالات تو سنائیے کہ جب انگریزوں نے حملہ کیا اور مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی تو مرزا شہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ جب انگریزوں کی حکومت آ گئی تو ہر طرف لوگ جان بچا کر بھاگ رہے تھے، تو میں بھی اپنی بوڑھی والدہ، اپنی بیمار بیوی اور بہن کو لے کر جو ہے نا وہ وہاں سے نکل پڑا۔ کچھ سمجھ نہ لگتی تھی ان عورتوں کو لے کر کہاں جاؤں۔ یہ عورتیں جو کبھی کسی تکلیف کو سامنا نہ کیا تھا، اب یہ عورتیں اس تکلیف کے اندر موجود تھیں۔ میں نے حوصلہ دیا اور آگے ہم بڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک گاؤں کے اندر گئے تو گاؤں والوں کو جب بتایا کہ یہ شاہی خاندان کے لوگ ہیں تو انہوں نے ان کو پناہ دی اور گھر کے اندر جو ہے نا وہ وہاں رہنے لگے۔ کچھ دن تو گزرے، وہ بھی غریب لوگ تھے، ان کے اوپر بھی بڑی شانیہ مصیبتیں آئی تھیں۔ آخرکار مرزا شہروز سے کہنے لگے کہ آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں، ہمارے ہاں مہمانوں نے آنا ہے۔ اور اس دوران گاؤں کا چودھری بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ تم کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو مرزا شہروز نے کہا کہ مجھے تلوار چلانے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کھیتوں کی دیکھ بھالی کرتے، تمہاری گھر کی عورتیں قبریں سیدھیاں کریں گی۔ یوں مرزا صاحب کو وہاں پر رہنے کی جگہ مل گئی اور ان کے خاندان کو بھی۔ بیوی کی ایک رات طبیعت خراب ہوئی اور اسی طبیعت خرابی کے بعد جو ہے نا اسی درد میں بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ یوں وہ بیچاری جو ناز و نعم میں پلی تھی، شہزادی جو ہے نا وہ قبرستان میں جا کر سو گئی۔ اب یہ دیکھیں مرزا شہروز کے گھروں میں رمضان کے دنوں میں فاقہ کرنا۔ اب یہ پوائنٹس کیا ہے، اب دیکھو مرزا شہروز اپنی بہن اور ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ گاؤں کے اندر رہنے لگا اور وہاں پر وہ کام کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیلاب آیا اور تمام گندم جو ان کے گھر میں موجود تھی اور سامان سب بہہ گیا۔ اب مرزا کو گاؤں والوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی۔ گاؤں کا چودھری آیا اور اس نے کچھ آٹا دے دیا اور مرزا صاحب کے چند دن گزر گئے، لیکن دوبارہ وہ آٹا ختم ہوا تو رمضان کے دن تھے، بہن بھی بھوکی، ماں بھی بھوکی، افطاری کا وقت آیا، کچھ بھی کھانے کا موجود نہ تھا۔ ان کی والدہ اماں کا دکھ بڑا بیان، ان کی والدہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ سے فریاد کرتی کہ اللہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ محلوں میں رہنے والے اور غیرت مند لوگ اور جو لوگوں کو بانٹنے والے آج پائی پائی کے محتاج ہیں۔ غرض مجھے اپنی اور اماں کی پرواہ تھی، بہن اور اماں کی پرواہ تھی، بیچاری چھوٹی سی عمر میں تھی اور پریشان تھی، کھانے کا اس کو کچھ بھی نہ ملا تھا۔ یوں 2 دن گزر گئے اور ہم نے فاقوں کے ساتھ افطاری اور سحری کی۔ پھر گاؤں کے چودھری ایک دن آیا اور مرزا شہروز کو بلایا اور کہنے لگا کہ ویسے تو میں ہر سال ایک بکرا زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن اس دفعہ پیسے دے رہا ہوں، یہ کچھ چاول ہیں جو کہ ہم نے جو نیاز بانٹی تھی۔ مرزا بہت خوش ہوا اور گھر آیا اور خوشی خوشی اپنی ماں کو بتانے لگا۔ اماں کا تو چہرہ ہی بدل گیا، کہنے لگی کیا تیرے اندر وہ مغلوں کا اور شہزادوں کا جو ہے نا وہ خون سرد پڑ گیا کہ جو تو دوسروں سے زکوٰۃ لے کر آ گیا، تیرے اندر غیرت نہ آئی؟ مرزا شہروز جو بڑا خوشی خوشی گھر آیا تھا کہ شاید اماں جو ہے نا اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوں گی، لیکن اماں بھی جانتی تھی کہ اب مجبوری کے حالات ہے، تو کہنے لگی اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں یہی لکھ دیا ہے
تو یہی صحیح. اور اماں نے وہ اس پیسوں سے آٹا منگوا لیا جس سے پورا رمضان آرام سے گزر گیا. مرزا اس کے بعد جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد حالات بہتر ہوئے تو مرزا وہاں سے نکل آیا. حکومت نے مرزا کی 500 روپے پینشن لگا دی, بہن کا نکاح کر دیا اور اماں کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہمارا اینڈ ہو گیا. دیکھیں اب میں نے آپ کو یہ سارا خلاصہ سنایا ہے ان پوائنٹس کی مدد سے. اگر جس کو یہ پوائنٹ یاد ہے نا اس کو پورا خلاصہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پوائنٹ کو پکڑے گا, اس کو نیچے کا کنٹینٹ خود ہی آٹومیٹکلی اس کے مائنڈ کے اندر آ جائے گا. تو یہ ہمارا ایک وے ہو گیا. اب اگر ہم نے یہاں سے فور ایگزامپل ہم نے یہاں سے بنانا ہے سیاق و سباق, یعنی سیاق و سباق بھی تو لازمی ہے سلیس کے لیے, وہ آتا ہے. تو آپ اس کو اس طرح بنائیں گے, دلی میں مغلوں کی حکومت باقی تھی. اب آپ نے الیبوریٹ کچھ نہیں کرنا, کچھ بھی الیبوریٹ نہیں کرنا. یعنی میں آپ کو ایک ہلکا سا اس کا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, فار ایگزامپل آپ کے پاس آ گیا جی سیاق و سباق, یہ آپ نے ہیڈنگ دی سیاق و سباق, سیاق و سباق. اب آپ نے ان پوائنٹ کو الیبوریٹ نہیں کرنا, یعنی انہی پوائنٹس کو جو ہے نا آپ نے 1 بائی 1 کر جو ہے نا ایکسپلین کر دینا ہے. 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین اس طرح کرنا ہے کہ دلی میں. تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل سیاق و سباق لکھنا ہے نا, اب دیکھیے میں نے سیاق و سباق آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہوگا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ سیاق و سباق بس اتنا سا ہی ہے, یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صرف یہ ایک پیج کے سے پہلے ہی وائنڈ اپ ہو گیا. چونکہ یہ نیرو لائن ہے اس لیے یہ زیادہ لگ رہا ہے, براڈ لائن میں بھی 1-2 لائنیں جو ہے نا وہ ہو جائیں, اور آپ نے کوشش کرنے کہ اس کو زیادہ لینتھی نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے سیاق و سباق ذرا دیکھیے, میں نے انہی 10 پوائنٹس کو نا, یہ 1 2 3 4 5 6 7 یعنی یہ 15 پوائنٹس کو نا, جتنے بھی پوائنٹس ہیں میں نے ان کو بس جوڑ کے لکھ دیا. کسی طرح جوڑ کے لکھنے کا مطلب یہ دیکھیں, دلی میں مغلوں کی حکومت تھی, مرزا سلیم اور دوست محفل میں بیٹھے تھے. مرزا سلیم کی والدہ ناراض ہوئیں رمضان کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے, دوستوں کے مشورے پر رمضان کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے, دوستوں کے مشورے پر مرزا صاحب جامعہ مسجد تشریف لے گئے. مسجد کی رونق سے خوب خوش ہوئے. حکومت کے ختم ہوتے ہی ہر طرف تباہی ہوئی. مرزا شاہ روز اپنی والدہ, بیوی اور بہن کے ساتھ جان بچا کر نکلے. گاؤں والوں نے پناہ دی. بیوی حالات کی تنگی کی وجہ سے وفات پا گئی. حالات خرابی کی وجہ سے روزہ فاقے سے رکھا. گاؤں کے چودھری نے زکوٰۃ کا مال دیا, میں نے ناراضگی کے باوجود مجبوراً لے لیا. یہ ہمارے پاس دیکھیں میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھیں, آخری پوائنٹ زکوٰۃ والا, یہ میں نے آخری پوائنٹ لکھ دیا. اب سیاق و سباق کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اینڈ اور شروع بیان ہو جائے بس. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھنی ہیں, وہ ہم خلاصے میں کر چکے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز سے 2 شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے, کیسے شکار ہوئے ایک چیز سے 2, کہ ان پوائنٹس کی مدد سے میرا خلاصہ بھی تیار ہو گیا, انہی پوائنٹس کی مدد سے میرا سیاق و سباق بھی ڈن ہو گیا. تو ہم نے اس طریقے کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے, خلاصوں کو اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم ساتھ اگلے خلاصے بھی ایڈ کرتے جائیں گے. باقی ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ آپ کے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان کو آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ کنٹینٹ سے ملیں گے. اللہ حافظ.